الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سبق ہو گیا تھا صح بیع الحفنہ، ٹھیک ہے، بالحفنتین، یہاں سے ہے نا. حفنہ کہتے ہیں مٹھی کو، حفنہ کہتے ہیں مٹھی کو، ٹھیک ہے، ایک مٹھی جو گندم سے بھری ہوئی ہو. تفاحہ کہتے ہیں سیب کو، بیضہ کہتے ہیں انڈے کو، جوزہ کہتے ہیں اخروٹ کو، سمجھ رہے؟ صح بیع الحفنۃ بالحفنتین، ایک مٹھی کی بیع دو مٹھی کے عوض صحیح ہے، ٹھیک ہے. والتفاحۃ بالتفاحتین، ایک سیب کی دو سیب کے عوض میں. والبیضۃ بالبیضتین، ایک انڈے کی دو انڈے کے عوض میں. والجوزۃ بالجوزتین، ایک اخروٹ کی دو اخروٹ کے عوض میں. والتمرۃ بالتمرتین، ایک کھجور کی دو کھجوروں کے عوض میں. والفلس بالفلسین، ایک سکے کی دو سکوں کے عوض میں. بِأَعْيَانِهِمَا، بشرطے کہ جب دونوں متعین ہوں، ٹھیک، جب دونوں متعین ہوں تو دونوں ان کی بیع آپس میں جائز ہے. ایک سکے کی دو سکے کے عوض، تھوڑا سا آگے کرو یار، ہے بھائی، بیع جائز ہے، کوئی اشکال نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو؟ صرف ایک سکے میں سود بن رہا ہے، ایک سیب دو سے، ہاں ہاں، شکر ہے کسی کو اشکال ہوا ہے، تو سارے علامہ چپ علیہ السلام بنے ہوئے ہیں. چیز بھی متعین ہے، رضامندی بھی ہے، ٹھیک ہے. کل ہم نے پڑھا تھا جہاں جنس مع القدر آ جائے، ٹھیک ہے، وہاں مثلاً بھی مثلاً ہونا چاہیے. انڈا بھی ایک انڈا ہے، دوسری طرف بھی انڈا ہے، تو دو انڈے کیسے آ جائیں گے؟ سود ہو جائے گا نا. ایک مٹھی ہے، دو مٹھی ہے، ایک مٹھی گندم ہے، دوسری مٹھی ایک گندم ہے، تو جنس تو ایک ہوگی نا. جب جنس ایک ہوگی تو پھر کیسے لکھا ہوا صحا؟ تو لا یصح ہونا چاہیے نا، ہے نا بھائی. حاشیے نہیں دیکھو، صرف عبارت سمجھو، حاشیے بعد میں دیکھنا، بعد میں حاشیے دیکھو، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا حاشیے پڑھنے سے، ٹھیک ہے جی. دیکھو آگے ایک شرط لگی ہے، بِأَعْيَانِهِمَا، کیا ہے؟ کیسے لکھا ہوا ہے؟ بِأَعْيَانِهِمَا، دونوں کے عین کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کے عین کو دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب دونوں کے عین کو؟ دونوں کی شکل دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک مٹھی کی شکل ہے، ٹھیک ہے، ایک مٹھی کو کوئی جنس نہیں مانتا، ٹھیک ہے، ایک مٹھی بس ایک تھوڑی سی مقدار ہے، اس کو کوئی مقدار نہیں مانتا، صحیح ہے. شریعت نے ایک مقدار کسی بھی مقدار کے لیے متعین کی ہے. ایک آدمی چپل چوری کر کے بھاگ جاتا ہے، اس کے پاؤں کاٹے جائیں گے، ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ چور ہے وہ، چور تو ہے نا، چپل چور ہے، چور تو ہے، لیکن چپل اٹھا کے گیا. کتنے روپے کی؟ چائنا کی چپل، 100 روپے والی، تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ نہیں کاٹے جائیں گے، ٹھیک ہے. چوری کے لیے کم سے کم مقدار 10 درہم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. 10 درہم آج کل کے بنتے کم از کم 10 سے 12 ہزار روپیہ، ٹھیک ہے، یا 5 سے 6 ہزار روپیہ. تو اگر اس نے چپل چوری کیا تو اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹیں گے، صحیح ہے نا. میں یہاں کی چپل کی بات کروں، میں کوئی ایسے تو میں ایسے چپل بھی ہیں جو 10-10 ہزار، 25-25، 30-30 ہزار کے ہیں،
مجھے اس نے کہا کتنے، میں نے کہا پوچھا کتنے کا ہے، کہتے ہیں 25,000، 25,000۔ میں نے کہا بھائی ہاتھ لگانے کے تو پیسے نہیں ہیں۔ مجھے دیکھ کے ہنسنا شروع ہوئی، میں کہا بھائی ہاتھ لگانے کے تو پیسے نہیں ہیں، تو سمجھ رہے بھائی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو بِأَعْيَانِهِمَا، جب ان کی شکل ہے نا، صرف ایک انڈا ہے اس کے مقابلے میں 2 انڈے لے رہے ہیں، تو یہ کوئی شرعی مقدار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سود کا تعین ہے شرعی مقدار کے اندر، شرعی مقدار سے کم ہے تو پھر سود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹی سی بات ضمن میں بتا دی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک مٹھی گندم بھری ہوئی، اس کو 2 مٹھی کے عوض دینا، ٹھیک ہے؟ شریعت میں سب سے کم مقدار جو متعین کیا وہ کتنی متعین کیا ہے؟ ہاں؟ گندم کی سب سے کم مقدار کتنی متعین ہے شریعت میں؟ نصف سا، صدقہ فطر میں جیسے سب سے کم مقدار نصف سا ہے، تو کم از کم مقدار جس کو شریعت نے قدر مال جنس کا تعین کیا ہے وہ شریعت کی کم سے کم مقدار ہونی چاہیے۔ سود کے لیے شریعت کی کم سے کم مقدار ہونی چاہیے، 1 کھجور اور 2 کھجور یہ کوئی مقدار نہیں ہے، صحیح ہے؟ ہاں، آدھا سا لے کے 2 سا لے رہا ہو پھر سود لگے گا، کیونکہ وہ جنس بن رہی ہے، اس سے پہلے جنس نہیں ہے، وہ عین ہے، وہ ایک چیز ہے بس، اس سے پہلے جنس نہیں ہے۔ ایک آدمی لقطہ ہے، لقطہ کوئی چیز گم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آپ کو ملی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ مالک تک پہنچانے، مالک تک پہنچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اعلان کرنا نا۔ ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا حضرت عمر کے زمانے میں، اس نے کہا مجھے یہ کھجور ملی ہے، ٹھیک؟ حضرت عمر لگے کلاس ادھر لے کے ایک کھا کھجور، کسی کی امانت میں کہتا کھاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہ اس کو مارنے کی جو وجہ تھی وہ وجہ بظاہر صاف ہے کہ یہ جو چیز اتنی قلیل مقدار میں ہے جس کو شرعی مقدار نہیں کہہ سکتے تو اس کے بارے میں اعلان نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے اندر بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز کم از کم ایسی ہو جو کہ شرعی مقدار ہو۔ تو اب صح بیع الحفنۃ بالحفنتین، تفاحۃ بالتفاحتین، والبیضۃ بالبیضتین، والجوزۃ بالجوزتین، یہ تمام چیزیں شرعی مقدار میں نہیں آتی ہیں۔ اب اس کے اندر شرط لگے بِأَعْيَانِهِمَا، بشرطے کہ وہ چیزیں متعین ہوں۔ اب جب وہ چیزیں متعین ہوں گی تو اس صورت میں متعین ہونے کے بعد ان کو شرعی مقدار، جب شرعی مقدار نہیں ہے تو سمجھ لیں ان کی جنس کچھ بھی نہیں، بس وہ ایک عام سی چیز ہے۔ جب عام سی چیز ہے لہذا اس میں زیادتی کمی کا کوئی معاملہ نہیں، یعنی 1 کھجور کوئی مقدار نہیں ہے، 1 انڈا کوئی مقدار نہیں ہے، 1 سیب کوئی مقدار نہیں، 1 اخروٹ کوئی مقدار نہیں، 1 روپیہ کوئی مقدار نہیں، شرعی مقدار نہیں ہے۔ بِأَعْيَانِهِمَا، البتہ امام محمد اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو چیز اختتام کے اعتبار سے حرام ہے، یعنی انتہائی اعتبار سے حرام ہے، وہ ابتدائی اعتبار سے بھی حرام ہے، اور جو چیز ابتدائی اعتبار سے حرام نہیں ہے، وہ جو چیز انتہائی اعتبار سے حرام ہے وہ ابتدائی اعتبار سے بھی حرام ہے، یعنی جس کا کثیر حرام ہے اس کا قلیل بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ جب 2 من گندم ہے تو اس کو 1 من گندم کے عوض میں دینا جائز نہیں ہے، تو اس کا یہ کثیر ہے 2 من گندم 1 من گندم کے عوض میں، تو اس کا قلیل 1 مٹھی کو 2 مٹھی کے عوض میں دینا بھی درست نہیں ہے۔ چنانچہ فتویٰ امام محمد اور ائمہ ثلاثہ کے قول پر ہے، ٹھیک ہے جی؟ آگے چلیں۔ واللحم بالحیوان والکرباس بالقطن، گوشت کو جانور کے عوض میں دینا، اور کرباس یعنی روئی کو
سوت کے عوض میں دینا. کرباس روئی کو کہتے ہیں، قطن سوت کو کہتے ہیں، یعنی روئی سے سوت بنتا ہے. اور بعض جو نسخے ہیں اس میں بالغزل کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے کہ دھاگے کے عوض میں، تو قطن آگے چل کے دھاگا بنتا ہے. تو والکرباس بالقطن، دیکھیں جی یہاں پر دیکھیں واللحم بالحیوان، لحم بالحیوان جانور کو گوشت کے عوض میں یہ دینا یہ جائز ہے، برابر سرابر دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. والکرباس بالقطن، اور روئی کو سوت کے عوض میں برابر سرابر دیا جا سکتا ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ دیکھیں لحم اور حیوان، گوشت اور جانور، یہ دونوں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ دونوں جنس الگ ہیں. جب جنس الگ ہیں تو برابر سرابر ان کو دے سکتے ہیں، زیادہ کم بھی دے سکتے ہیں. اور ایسی کرباس اور قطن، کپاس کی غرض الگ ہوتی ہے، قطن کی غرض الگ ہوتی ہے، لہذا ان دونوں کو برابر سرابر بھی دے سکتے ہیں، زیادہ کم بھی دے سکتے ہیں. امام محمد اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو تو کمی زیادتی کے ساتھ ہی دینا ہے. پیچھے والا مسئلہ اسی مسئلے کے ساتھ ہے. دیکھو علت کی پہلی تفریح تھی پہلا مسئلہ، اب یہ علت کے دوسرے جز کی تفریح ہے. دیکھیں اللحم بالحیوان، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں چونکہ جنس الگ ہے تو برابر سرابر بھی دے سکتے ہیں، کم زیادہ بھی دے سکتے ہیں. کرباس اور قطن جنس الگ ہے، لہذا کپاس الگ جنس ہے اور قطن جو ہے وہ ایک الگ جنس ہے، تو یعنی اس کی غرض الگ ہے، اس کی غرض الگ ہے. آگے مسئلہ گندم اور سویق کا آ رہا ہے، تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ اصل میں اس کی غرض یہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسری غرض ہو نہیں سکتی. البتہ کرباس کی غرضیں مختلف ہو سکتی ہیں، جانور کی غرضیں مختلف ہو سکتی ہیں. جانور کی غرض صرف گوشت نہیں ہوتا، جانور کی غرض اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو واللحم بالحیوان، حیوان کو گوشت کے عوض میں دینا، کم زیادہ بھی دے سکتے ہیں، وجہ برابر سرابر بھی دے سکتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، انتہا کے اعتبار سے جب یہ ایک جنس ہیں تو ابتدا کے اعتبار سے بھی ہم ان کو ایک جنس سمجھیں گے، لہذا جانور کو حیوان کے عوض میں دینا ہے تو کم زیادہ کر کے دینا پڑے گا کہ گوشت کے عوض میں آ جائے گا، بقیہ ہڈی اور چمڑا اور دودھ اور وہ دوسری چیزیں جو ہوں گی اس کے عوض میں زائد گوشت آئے گا یا زائد کوئی سامان آئے گا، تو متفاضل ہی دے سکتے ہیں. ایسے کرباس کو قطن سے کہ جو سوت ہے وہ روئی کے اندر سے نکلتا ہے، تو سوت روئی کے وزن کے عوض میں ہوگا، بقیہ سوت بنانے کے اندر جو محنت ہوئی ہے، کوشش ہوئی ہے، اور جو سوت بنانے کے اندر مزید دوسری چیزیں لگی ہیں، مشین استعمال ہوئی ہے، دوسری چیزیں استعمال ہوئی ہیں، تو اس کے عوض میں مزید بھی کچھ دینا پڑے گا. تو امام محمد اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کو کم زیادہ کر کے دینا ضروری ہے، اور حضرات شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو برابر بھی دے سکتے ہیں، کم زیادہ بھی دے سکتے ہیں. تو کم زیادہ میں تو لڑائی نہیں، لیکن برابر میں لڑائی ہے. تو برابر کی وجہ یہ ہے، یہ وجہ چونکہ زیادہ معتبر ہے تو اس میں خراب ہو گیا حضرات شیخین کا قول. ٹھیک ہے، سمجھ گئے بھائی؟ آگے چلے. والرطب، اچھا بھی یہاں چار مسئلے ہیں، بہت ہی اہم ہے اور بڑا مزیدار چیز ہے. اس کو دیکھو، چار مسئلے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. دیکھو 1 2 3 4، پہلا مسئلہ دیکھ لو. ما یجوز متساویا. دیکھو اس میں اختلاف ہے. جو ایسی چیزیں ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں جن کو متساوی فروخت کرنا جائز ہے، متساوی فروخت کرنا جائز ہے. جیسے ہم نے اوپر والا مسئلہ پڑھا نا، یہ گائے اور روئی گوشت کا، ٹھیک ہے. ایسے کچھ ایسی چیزیں جن کو متساوی برابر سرابر فروخت کرنا یہ جائز ہے. وہ دیکھو جی، والرطب بالرطب او بالتمر متماثلا. رطب کو رطب کے مقابلے میں یا رطب کو تمر کے مقابلے میں.
رطب خشک کھجور، ٹھیک ہے جی. رطب کو رطب کے مقابلے میں متماثلاً کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن رطب کو تمر کے مقابلے میں متماثلاً فروخت کرنا یہ درست ہے. ہاں یہ خشک ہے. دیکھو امام ابو حنیفہ، شکر ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. میں نے کہا پتہ نہیں آپ لوگوں کو اشکال ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، جو آپ پڑھا رہے ہیں بس ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رطب جو ہے وہ تمر کے بعد بنتی ہے تو اس میں کچھ فرق آتا ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ فرق آتا ہے. کا کیا فرق آتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ خشک ہو کے ہلکی ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمر کو رطب کے مقابلے میں برابر سرابر فروخت کرنا جائز نہیں ہے، منع فرما دی. ہاں کچھ اوپر دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی اصول پر آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں والعنب بالعنب والزبیب، انگور کے مقابلے میں تو برابر سرابر ہے ہی کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن انگور کو کشمش کے مقابلے میں، اچھا انگور بھاری ہوتا ہے، کشمش ہلکی ہوتی ہے. امام صاحب کہتے ہیں دونوں کو برابر سرابر بیچنا درست ہے، ٹھیک ہے. دیکھو بطور مثال 1 کلو انگور کے اندر 100 انگور آتے ہیں تو 1 کلو کشمش میں 150 کشمش آئے گی، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو. ایسے ہی 1 کلو کھجور کے مقابلے میں 1.5 کلو چھوارا آتا ہے تو 1 کلو کھجور کے اندر 100 کھجور ہے تو 1.5 کلو چھوارے کے اندر 150 چھوارے ہوں گے. 1 کلو چھوارے کے اندر 1 کلو چھوارے میں 150 چھوارے ہوں گے، یہ تو زیادتی ہو گئی، ٹھیک ہے. اب سنو، آپ علیہ الصلوۃ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مختلف کھجوریں آپ کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ والی کھجوریں بھی کھاؤ. رطب کو فرمایا یہ والی کھجور بھی کھاؤ، ٹھیک ہے. رطب کو فرمایا یہ والی کھجور بھی کھاؤ. تو امام ابو حنیفہ ابتدا کا اعتبار کرتے ہیں اور ائمہ ثلاثہ اور امام محمد اختتام کا اعتبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لہذا ابتدا کے اعتبار سے رطب کیا تھی؟ کھجور تھی نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رطب کو بھی کھجور فرمایا. چنانچہ رطب کو جب کھجور فرمایا تو اس صورت میں وزن کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں تو برابر ہی سمجھی جائیں گی، کیونکہ دونوں ابتدا کے اعتبار سے ایک جنس رکھتے ہیں. دونوں ابتدا کے اعتبار سے ایک جنس رکھتے ہیں. جب ایک جنس رکھتے ہیں تو متماثلاً فروخت کرنا جائز ہے. بات واضح ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بہت آسان سی بات میں نے کر دی. پہلا مسئلہ والرطب بالرطب وبالتمر متماثلاً جائز ہے، ٹھیک ہے. والعنب بالعنب وبالزبیب، انگور کو انگور کے مقابلے میں یا انگور کو کشمش کے مقابلے میں برابر بیچنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی. ہیں جی نہیں برابر سرابر بیچنا، متماثل تو نہیں نا. متماثل برابر سرابر بیچنا جائز ہے، متفاضل بیچنا جائز نہیں ہے. وزن کے اعتبار سے برابر ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ان کی گنتی کریں 150 نکلیں وہ تو صحیح نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا ما یجوز متفاضلا، یہاں سے دوسری چیز ہے، یہ مسائل اربع ہیں، ٹھیک ہے. 4 قسم کے مسائل ہیں. دوسرے قسم کا مسئلہ اللحوم المختلفہ بعضها ببعض متفاضلا. لحوم مختلفہ، گائے کا گوشت مرغی کے گوشت کے عوض میں، گائے کا گوشت مرغی کے گوشت کے عوض میں متفاضلا بیچنا جائز ہے. صحیح ہے؟ کیوں بھائی؟
کیوں جائز؟ جنس الگ ہے. گائے کا گوشت الگ چیز میں استعمال ہوتا ہے, مرغی کا گوشت الگ چیز میں استعمال ہوتا ہے. جس ابتدائی جنس بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے. وَلَبَنِ الْبَقَرِ بِلَبَنِ الْغَنَمِ, گائے کا دودھ بکری کے دودھ کے مقابلے میں متفاضلاً جائز ہے کیونکہ جنس الگ ہے. وَخِلِّ الدَّقَلِ, اور کھجور کا سرکہ بِخِلِّ الْعِنَبِ, انگور کے سرکے کے عوض میں متفاضلاً بیچنا جائز ہے. خل سرکہ صحیح ہے. وشحم البطن بالآلیہ, پیٹ کی چربی کو چکی کی چربی کے عوض میں, دمبے کے پیچھے چربی ہوتی ہے نا, لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. شحم البطن, پیٹ کی چربی کو, بالبطن العالیہ, چکتی کی وہ چربی کے عوض. پیٹ جانور کے پیٹ کے اوپر جو چربی چڑھی ہوتی ہے نا, اس کی بات, وہ چربی چکتی کی چربی کے عوض میں, چکتی وہ جو دمبے کے پیچھے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس چکتی کی چربی کے عوض میں برابر سرابر بیچنا جو ہے وہ درست ہے. نہیں, متفاضلاً بیچنا درست ہے. برابر سرابر بیچنا تو جائز ہے ہی, متفاضلاً بیچنا بھی جائز ہے. جنس ایک نہیں. ٹھیک ہے. او باللحم, یا اس چربی کو گوشت کے عوض میں متفاضلاً بیچنا جائز ہے. کیوں؟ جنس ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے. والخبز بالبر والدقیق, اور روٹی کو گندم کے عوض اور کیا ہے ستو کے عوض متفاضلاً بیچنا جائز ہے. روٹی کی جنس الگ ہے. روٹی کی نہیں, روٹی کی جنس ہی الگ ہے. روٹی کی جنس بدلی ہوگی, گندم سے بدلی ہوگی. اب روٹی آٹا نہیں رہی, روٹی کو دوبارہ آٹا بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. روٹی کی جنس تبدیل ہو چکی, ابتداءً اس کی جنس ایک ہے لیکن اس کی جنس تبدیل ہو چکی ہے. تو الخبز بالبر, اچھا دقیق کیا ہے؟ دقیق جو کے عوض میں, دقیق جو کو کہتے ہیں. بالبر یہاں آج دقیق آٹے کو کہتے ہیں یار, معذرت, دقیق آٹے کو کہتے ہیں. دقیق آٹے کو کہتے ہیں. ہاں کیا ہوا؟ بر گندم کو کہتے ہیں, دقیق آٹے کو کہتے ہیں. ان سب کو متفاضلاً بیچنا جائز ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ اچھا, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا نہ تو متساوی جائز ہے, لا متساویاً ولا متفاضلاً. کچھ ایسی چیزیں نہ متساویاً بیچ سکتے ہیں نہ متفاضلاً بیچ سکتے ہیں. کیا ہے جی؟ بیع البر, آٹے کو بیچنا, بالدقیقی, گندم کو بیچنا بالدقیقی آٹے کے عوض, او بالسویقی, یا ستو کے بدلے. ستو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ستو آٹے میں سے نکالا جاتا ہے, گندم کے آٹے میں سے ستو نکالا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ جس سے پیٹرول نکلتا ہے نا, پیٹرول نکلتا ہے, تو اسی پیٹرول کے اندر سے آئل نکالتے ہیں, اسی پیٹرول کے اندر سے پیٹرول نکالتے ہیں, اسی پیٹرول میں سے مٹی کا تیل نکالتے ہیں. ایک پیٹرول سے کافی ساری, اسی پیٹرول میں سے گریس نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک پیٹرول جب زمین سے نکلتا ہے تو وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے, جب ہمارے پاس پہنچتا ہے تو وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے. ہاں, آج کل اصل میں ابھی یہ آکٹین 5 ہو چکا ہے, تو آکٹین 5 سبز رنگ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے لال ہوتا تھا, اب جو ہائی آکٹین ہے وہ لال رنگ کا ہوتا ہے, جو ہائی آکٹین ہے. اور جو جہازوں میں ڈلتا ہے وہ بالکل پانی کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جیسے یہاں جہاز گرا تھا نا, تو یہاں سے گزرنے والے سارے بیمار ہو گئے تھے. اس پیٹرول کی حدت ایسی تھی. میں بھی یہاں سے گزرا تھا, جب جہاز یہاں گرا میں بھی گزرا, تو میں بھی تقریباً مجھے 16 دن بخار رہا ہے. اس تیل کی حدت اتنی خطرناک ہوتی ہے. اس تیل میں سے جو دھواں نکلتا ہے نا, وہ اندر کو ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھو, بیع البر, لا بیع البر بالدقیق او بالسویق. سویق
بھی آٹے سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور آٹا تو خود آٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گندم کی بے آٹے کے عوض میں برابر سرابر بھی جائز نہیں ہے، متفاضلاً بھی جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یعنی آٹے کو گندم کے عوض میں خریدنا نہ متفاضلاً جائز ہے نہ متساویاً جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ دیکھو مسئلہ یہ ہے، آٹا ہے، گندم ہے، ٹھیک ہے، 10 کلو گندم ہے، 10 کلو گندم ہے، اس 10 کلو گندم میں سے جب آٹا نکلے گا تو کتنا نکلے گا؟ 10 کلو سے زیادہ نکلے گا۔ کتنا نکلنا ہے یہ نہیں پتا، 12 کلو نکلنا ہے، 13 کلو نکلنا ہے، 14 کلو نکلنا ہے، کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ چکی زیادہ اچھی والی ہوئی وہ پیسے گی، باریک آٹا بنائے گی تو 15-14 کلو نکال دے گا۔ چکی اچھی والی نہیں ہے، پرانی ہے، اس کے جو رگڑنے والی چیزوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ 12 کلو بنائے گا، 11 کلو بنائے گا، زیادہ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ سنیں ابھی میری بات پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اسی گندم میں سے اگر ہم ستو نکالیں گے، ٹھیک ہے، 10 کلو گندم میں سے ہم ستو تو بہت کم نکلے گا نا، اس گندم کو پکائیں گے، تیار کریں گے، اس میں ستو نکلے گا 7 کلو 8 کلو، ٹھیک ہے۔ اب اگر گندم کے مقابلے میں آٹا بیچا ہم نے، ٹھیک ہے، تو آٹا جیسے 10 کلو آٹا ہے اور 10 کلو گندم کے مقابلے میں تو گندم والے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، برابر بیچیں گے تو گندم والے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی نا زیادتی۔ ایسے اگر ستو ہم نے 8 کلو اس میں سے نکلا ہے، پورے گندم میں سے 8 کلو ستو نکلا ہے، اگر ہم اس کو 10 کلو ستو کر کے 10 کلو گندم کے مقابلے میں دیں گے تو ستو والے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، گندم والے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، یعنی کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، اس کو چھوڑو کس کے ساتھ ہوگی، کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، برابر نہیں بیچ سکتے، ٹھیک ہے، برابر نہیں بیچ سکتے، یہ وجہ ہے، کم زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدا میں ہم نے برابر کر دیا، لیکن جب اس کو عمل میں گندم کا کیا عمل ہے بھائی؟ گندم سے مرونڈا بنانا ہے، کوئی ایک بندہ بناتا ہوگا 100 میں سے، ورنہ گندم سے تو آٹا بناتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو گندم سے آٹا بنانا اصل مقصود ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کو جب آپ اوپر نیچے آٹے کے مقابلے میں بیچیں گے تو متفاضل ہو جائے گا، لہذا متساویاً بیچنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، متفاضلاً بیچیں گے تو ابتدا کے اعتبار سے گندم اور آٹے کی جنس الگ ہے، اور گندم اور ستو کی جنس الگ ہے، تو کم زیادہ کر کے بیچنا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ متساویاً نہیں بیچ سکتے کیونکہ زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور متفاضلاً بیچیں گے تو ایک جنس ہے، ایک جنس سے اس کا نفع مختلف ہوگا، تو یہ سود ہو جائے گا، سود میں جائز نہیں۔ جنس تو ایک ہے نا، آٹے کی بھی جنس وہی ہے جو گندم کی ہے، ستو کی بھی جنس وہی ہے جو گندم کی ہے۔ نہیں بدل جائے گی، نہیں بدلے گی، گندم اور آٹے کی جنس ایک ہے، اس لیے تو خاص طور پہ کہا گندم، آٹا اور ستو، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے اس میں، یہ سب ایک جنس کی چیز ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ سب ایک جنس، برابر نہیں بیچ سکتے، متفاضل بھی نہیں بیچ سکتے، یعنی ان سب کو ایک دوسرے کے عوض نہیں بیچیں گے، بیچنا جائز ہی نہیں ہے، نہ متفاضلاً نہ کم زیادہ نہ متساویاً، سمجھ رہے؟ متفاضل دیکھو نا، دیکھو متفاضل یہ ہے کہ 10 کلو گندم ہے، ٹھیک ہے، 10 کلو گندم اس کے عوض میں 11 کلو ستو لے لو، تو جنس ایک ہے، جنس ایک ہونے کی وجہ سے زیادتی ہے، سود آ جائے گا، سمجھ رہے؟ متفاضل نہیں بیچ سکتے نا، برابر بھی نہیں بیچ سکتے کیونکہ انجام کے اعتبار سے وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک، سمجھ گئے؟ آگے بڑھیں۔ اچھا جی، اب ما لا يجوز بيعه الا متفاضل، اب ان کی بیع متفاضلاً ہی ہوگی، لا متساویاً، یہ جو آگے مسائل آ رہے ہیں ان کی بیع صرف متفاضل ہو سکتی، متساویاً نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ والزیتون بالزیت، اچھا یہ پیچھے سے چلتا ہوا رہا ہے تو اس کے نیچے سب کے نیچے زیر لگے گے بھائی، کسرہ لگے، والزیتون بالزیت، زیتون کی بیع کس کے بدلے میں؟ زیتون کے تیل کے بدلے میں،
زیتون کی بے زیتون کے تیل کے بدلے میں برابر سرابر جائز نہیں، متفاضل جائز ہے. ٹھیک ہے، متفاضل جائز ہے. کیوں متفاضل جائز ہے؟ نہیں، دیکھو زیتون سے تیل نکلا، 10 کلو زیتون ہے، اس سے تیل نکلا 12 لیٹر. ٹھیک ہے، تو اب متفاضلاً جائز ہوگا. متفاضلاً کہ زیتون کے تیل اس سے 12 کلو نکلتا ہے، یہ عدد متعین ہے. زیتون سے کتنا زیتون نکلتا ہے یہ عدد متعین ہے. ٹھیک ہے، زیتون سے 12 کلو تیل نکلتا ہے، 10 کلو زیتون سے 12 کلو زیتون تیل نکلتا ہے نا، تو 12 کلو زیتون دینا پڑے گا آپ کو. 10 کلو اس کے مقابلے میں یعنی 12 کلو ہی زیتون دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں کیوں زیتون دینا پڑے گا 12 کلو؟ کیا ہوا؟ ہاں 12 کلو کے مقابلے میں جائے گا. کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ زیتون کے اندر صرف 10 کلو تیل ہے. ٹھیک ہے، اور 2 اس کے بقیہ چھلکے بچ گئے، تو 2 کلو اس کے چھلکے کے مقابلے میں آ جائے گا. 12 کلو تیل آئے گا. جی 12 کلو صحیح ہے. وَالسِّمْسِمِ بِالشِّيرَجِ. ٹھیک ہے، تل کی بے، سمسم تل کی بے. سمسم تل کی بے تل کے تیل کے عوض میں، اس میں بھی یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وقت جائز ہے حتی یکون الزیت والشیرج اکثر مما فی زیتون والسمسم. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ زیتون کا تیل اور کس کا تیل؟ تل کا تیل زیادہ ہونا چاہیے مما فی زیتون والسمسم، جو کہ زیتون اور سمسم کے اندر ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی زیتون میں 10 کلو ہے اور تیل 12 کلو ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ 2 کلو چھلکے کے مقابلے میں ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں. یہ 4 مسائل ہو گئے اس کے اندر. ٹھیک ہے، ان 4 مسائل کو ازبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے ایک اور بڑی اہم چیز بتا رہے ہیں. وَيَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ وَزْنًا لَا عَدَدًا. دیکھو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ امام ابو یوسف کے مسلک کے مطابق لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ صاحب کتاب نے اسی کو امام ابو حنیفہ کا قول سمجھا، حالانکہ امام ابو حنیفہ کا قول یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَيَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ وَزْنًا لَا عَدَدًا. اگر کوئی روٹی بطور قرضہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وزنن لے گا، عددن نہیں لے گا. یہ امام ابو یوسف کہتے ہیں. صحیح ہے، کہتے ہیں روٹیاں جو قرضے کے طور پہ لینے ہیں اس میں وجہ یہ ہے کہ جو روٹی ہے وہ وزن کے اعتبار سے ہونی چاہیے. وزن کے اعتبار سے ہونی چاہیے تاکہ کوئی روٹی، جیسے میں کہتا ہوں یار مجھے 50 روٹی بطور قرضہ کے دو. ٹھیک ہے، 50 روٹی میں آپ کو پیسے بعد میں دوں گا، 50 روٹی مجھے دے دو. ٹھیک ہے، اب وہ 50 روٹی مجھے بنا کے دے گا، کہ پیسے تو مجھے بعد میں ملنے، ایک روٹی کے 10 روپے ہیں. ٹھیک ہے، میں آدھا پیڑا کر دیتا ہوں، 5 روپے والی روٹی بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ دھوکہ کر سکتے ہیں نا. امام ابو یوسف کہتے ہیں نہ بھائی، اس سے روٹی کا وزن کرواؤ، روٹی کا وزن کرواؤ، اور وزن کروا کے قرضے کے طور پر لو. ٹھیک ہے، ایک منٹ، نہیں اس کو سمجھو ذرا، میں تھوڑا سا سمجھانے میں مجھے رہے. آٹا دے رہے ہیں آپ، آٹا دے رہے ہیں نقد کہ آٹا لے لو. ٹھیک ہے، اور مجھے روٹی دے دو. ٹھیک ہے، لیکن روٹی مجھے بعد میں دینا. ٹھیک ہے، اب آٹا اور روٹی کی جنس ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آٹا اور روٹی کی جنس ایک نہیں ہے تو یہ جب جنس ایک نہیں ہے تو اس میں قرض جو ہے، قرض وہ کرنے کی کیا صورت ہے؟ قرض جائز ہے اس کی.
قرض جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں قرض لے رہا ہے کیونکہ جنس ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنس ایک نہیں ہے تو قرض لے رہا ہے، لیکن وزن ایک ہونا چاہیے، وزن مثلا تو ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ کیونکہ مقدار ایک ہے، آٹا دے رہا ہوں اس کو، آپ نان بھائی کو، تو میرے سے آٹا لے لو اور روٹیاں مجھے بنا دو، تو امام ابو یوسف کہتے ہیں نہیں یار، دیکھو پہلے آٹے کا وزن کرو، 1 کلو آٹا ہونا چاہیے، تو روٹی بھی 1 کلو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، روٹی بھی 1 کلو ہونی چاہیے، ہاں 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 یہ صحیح ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، امام ابو یوسف فرماتے نہیں، اس میں بہت حرج ہے، اس میں بہت حرج ہے، اس لیے حرج کی وجہ سے یہ جائز ہونا چاہیے کہ عدد کے اعتبار سے روٹیاں بنا لے، 20 آٹے سے 20 روٹی بنے گی، ہاں یار بنا دو، صحیح ہے، اس نے بنا کے دے دیا، جب بنا کے دے دیا تو صحیح ہے، فتویٰ امام محمد کے قول پر ہی صحیح ہے، عدد کے اعتبار سے بھی کر سکتا ہے، وزن کے اعتبار سے بھی کر سکتا ہے، لہذا جو مروج ہے اس حساب سے کریں۔ اچھا جی، یہ ایک مسئلہ تھا، ایک مسئلہ اور سمجھ لو کہ کن لوگوں کے درمیان سود نہیں ہوتا، سید اور آقا اور غلام کے درمیان سود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آقا نے چیز 50 روپے کی لی اور اپنے غلام سے کو بیچ دی، کتنے کی؟ اپنے غلام سے ان سے میں نے آٹا لیا 10 کلو، ٹھیک ہے، اور اس کو میں نے 20 کلو آٹا دے دیا، صحیح ہے، تو یہ سود ہے، آقا اور غلام کے درمیان سود نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایسے ہی مسلم میں حربی اور مسلمان اور حربی کے درمیان سود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ولا بین المسلم والحربی سمہ، مسلمان اور حربی کے درمیان اسی طریقے سے سود کا معاملہ سمہ اسی طرح۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ کہاں لکھا ہے؟ سمجھا نہیں آپ کی، میرے بس سما ہوں کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ایک منٹ اس کو پورا کر لیں نا، اس کو پورا کر لیں، اس کو پورا کر لیں، رک جاؤ نا، میں اس کو تھوڑا سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ولا بین المسلم والحربی، مسلمان اور حربی کے درمیان سود نہیں ہے، یعنی مسلمان حربی کو جتنا الو بنائے، صحیح ہے، ایک بات سمجھو، دارالحرب کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھیں، جہاں پر ہماری جنگ ہے وہ ہمارے لیے دارالحرب ہے، جہاں ہماری جنگ نہیں ہے وہ ہمارے لیے دارالحرب نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں کون سا ملک دارالحرب ہے؟ انڈیا اور امریکہ، اور آج کے زمانے میں کوئی بھی ملک دارالحرب نہیں قرار دیا جائے گا ہمارے لیے، ٹھیک ہے، پہلے تھا دارالاسلام اور دوسرا تھا دارالحرب، جہاں کفار بستے ہیں، کفار سے ہماری جنگ ہے، وہ دارالحرب تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور نکل آیا ہے، وہ یہ دارالامن، ٹھیک، آپ کو انڈیا میں جانا ہے تو انڈیا کا ویزا لے کے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، انڈیا والے نے پاکستان میں آنا ہے تو ویزا لے کر آئے گا، مطلب اس کا کیا ہے کہ میں یہاں کے ملک کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے، لہذا جب ایسا معاملہ ہے، معاہدہ ہے، تو اس صورت میں سود لینا درست نہیں ہے۔ چنانچہ آج کل جو تجارتی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سود لینا درست نہیں ہوگا۔ آپ نقصان نہیں پہنچا رہے، آپ وہاں کے لوگوں کی حفاظت، وہاں کے لوگوں کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟
دکھاؤ مجھے اپنی کتاب میں دکھاؤ کہاں لکھا وقذا میری کتاب میں نہیں ہے یہ ارباز سے بالقتل ٹھیک ہے اچھا یہ اس کا مطلب ہے قضا غزل بھی دھاگے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا قطن اس روئی سے بنا ہوا ایک خاص دھاگا ہوتا ہے جس کے آگے دھاگے بنتے ہیں قطن اس دھاگے کو کہتے ہیں رواں جس سے ہوتا ہے نا رواں ٹھیک ہے وقضا بالغزلی غزل دھاگے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے دھاگے کے اندر جیسے بھی چاہے کر سکتے ہیں جیسے روئی اور روئیں کے درمیان کر سکتا ہے اسی طریقے سے دھاگے کے درمیان بھی جیسے بھی چاہے کر سکتا ہے